صرف پچھلے 9 مہینوں میں یعنی 2025 کے ستمبر تک 311 فوجی جوان شہید ہوئے۔ مگر سوال یہ ہے، یہ جنگ کس سے ہے؟ دہشت گردوں سے یا ہمارے اپنے ہی فیصلوں سے؟ یہ کہانی ہے خیبر پختونخوا کی، وہ سرزمین جو 20 سال سے جنگ کی لپیٹ میں ہے، جہاں نہ صرف فوجی بلکہ پولیس، قبائلی اور عام شہری سب کے سب خون میں رنگے جا چکے ہیں۔ صرف 2024 میں 14,535 انٹیلیجنس آپریشنز کیے گئے، 759 دہشت گرد مارے گئے، جن میں 58 افغان شدت پسند بھی شامل تھے۔ 272 فوجی اور FCA اہلکار شہید ہوئے، 140 پولیس اہلکاروں نے جان کی قربانی دی اور 165 عام شہری بھی اس جنگ کا ایندھن بنے۔ اتنی لاشیں، اتنا لہو، اور پھر بھی امن آج بھی غائب ہے۔ فوج کہتی ہے دہشت گردوں کو سپیس دی گئی، نیشنل ایکشن پلان کو سیاست نے دفن کیا اور امن کے بیانیے کو انتشار میں بدل دیا گیا۔ لیکن جیل کی دیوار کے پیچھے سے ایک اور آواز سنائی دیتی۔ ہمارے دور میں دہشت گردی کم ترین سطح پر تھی۔ ہم نے اشرف غنی کی بھارت نواز حکومت کے باوجود افغانستان سے بات کی، امن کے لیے کوشش کی اور قبائلیوں کو عزت دی، اور آج انہی پالیسیوں کو چھوڑ کر خیبر کو ایک بار پھر جنگ میں جھونک دیا گیا ہے۔ ہر طرف پاکستانی لاشیں کی، فوجی ہو، پولیس والے یا عام لوگ۔ اب سوال یہ نہیں کہ قصور کس کا ہے، سوال یہ ہے غلطی کہاں ہوئی؟ جب اربوں روپے سے بارڈر پر بال لگی، فولاد کے گیٹ بنے، پھر یہ دہشت گرد شہری علاقوں تک کیسے پہنچ گئے؟ خلا کہاں رہ گیا؟ نظام میں یا فیصلوں میں؟ انہی سوالوں کے بیچ ایک نیا چہرہ ابھرا۔ سہیل افریدی، 35 سال کا نوجوان جو کبھی عمران خان کی ISF میں نعرے لگاتا تھا، آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے۔ مگر یہ صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں، یہ شاید ایک اشارہ ہے طاقت کے اس کھیل کی نئی چال جو شاید شمال مغرب کی تقدیر بدلنے والی۔ تو کیا یہ عمران خان کا ماسٹر سٹروک ہے یا خیبر کا کھیل اب ایک نیا رخ اختیار کر چکا؟ یہ کہانی کسی ایک دھماکے سے نہیں، ایک فیصلے سے شروع ہوئی۔ سال تھا 2001، نیو یارک کی فضا میں 2 جہاز ٹکرائے اور پاکستان نے ایک ہی رات میں اپنی تاریخ کا رخ بدل لیا۔ جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کا فون اٹھایا اور وہ الفاظ بولے جو آج بھی خیبر کے پہاڑوں میں گونجتے ہیں، "We are with you"۔ پاکستان وار آن ٹیرر میں شامل ہوا اور یوں خیبر پختونخوا دنیا کی سب سے طویل اور خطرناک جنگ کا میدان بن گیا۔ افغانستان پر امریکی حملے کے بعد القاعدہ اور طالبان کے ہزاروں جنگجو سرحد پار کر کے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں داخل ہوئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پہلی بار شمالی و جنوبی وزیرستان، باجوڑ، کرم اور خیبر کے اندر غیر ریاستیں وجود میں آئیں۔ امریکہ کا دباؤ تھا، ان دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لو، اور یوں پاکستان نے 2004 میں پہلا فوجی آپریشن المیزل جنوبی وزیرستان میں لانچ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قبائل میں بغاوت، گھروں کی تباہی اور ریاست کے خلاف پہلی بار بندوقیں اٹھی۔ 2005 میں بیت اللہ محسود کے زیر اثر درجنوں طالبان دھڑے اکٹھے ہوئے اور تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP وجود میں آئی۔ ان کا اعلان تھا اب جنگ امریکہ کی نہیں، اسلام آباد کے خلاف ہے۔ پاکستان نے 2004 سے 2009 کے درمیان 4 بڑے امن معاہدے کیے، ہر بار نئی امید کے ساتھ، اور ہر بار انجام ایک جیسا۔
چلیے ایک نظر ان سب پر ڈالتے ہیں۔ شاکائی معاہدہ 2004 جنوبی وزیرستان میں حکومت نے جنرل صفدر حسین کی نمائندگی میں نیک محمد وزیر سے صلح کی۔ کچھ وقت امن رہا، پھر نیک محمد ایک امریکن ڈرون حملے میں مارا گیا اور معاہدہ ختم ہو گیا۔ سراروغا معاہدہ 2005 اگلے سال حکومت نے جنوبی وزیرستان میں بیت اللہ محسود سے معاہدہ کیا۔ محسود نے اسی وقفے میں طاقت جمع کی اور ٹی ٹی پی کی بنیاد رکھ دی۔ میران شاہ معاہدہ 2006 ریاست نے شمالی وزیرستان میں گل بہادر سے معاہدہ کیا۔ فوج ہٹی، طالبان نے اپنی عدالتیں اور مقامی کنٹرول قائم کر لی، ریاستی رٹ ختم ہو گئی۔ سوات معاہدہ 2008 اور 2009 میں وفاق اور خیبر پختونخوا کی اے این پی حکومت نے صوفی محمد اور فضل اللہ سے معاہدہ کیا، ریاست نے شریعت کی شرط مانی، طالبان نے سوات کو اپنا مضبوط قلعہ بنا لیا۔ تقریباً ہر معاہدے میں شرائط وہی تھی، ریاست فوج ہٹائے گی، طالبان حملے روکیں گے، غیر ملکی جنگ نکالے جائیں گے، اور قانون یا تو جرگے کا ہوگا یا شریعت کا، مگر نتیجہ ہر بار ایک جیسا۔ طالبان نے سانس لیا، ریاست نے پیچھے ہٹ کر خلا چھوڑا، دہشت گرد ری گروپ ہوئے، حملے دوبارہ شروع ہوئے، فوج کو دوبارہ جانا پڑا، ہزاروں شہید، لاکھوں بے گھر، اور ہر معاہدہ کمزوری کی مہر بن گیا۔ پھر آپریشنز شروع ہوئے، راہ راست، راہ نجات، ضرب عضب، رد الفساد، علاقے صاف ہوئے اور ایک وقتی خاموشی لوٹ آئی۔ مگر 2021 میں امریکہ کے افغانستان سے انخلاء نے سب کچھ بدل دیا۔ طالبان کابل میں واپس آئے اور تحریک طالبان پاکستان کے لیے دوبارہ دروازے کھل گئے۔ ریاست پاکستان نے پھر وہی پرانا دروازہ کھولا، بات چیت۔ 2022 میں اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف، پشاور میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، کابل میں پاکستانی وفد ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے لیے روانہ ہوا، واپسی پر اعلان ہوا، سیز فائر ہو گیا۔ مگر سپٹمبر 2022 تک وہ امن بھی خون میں بہہ گیا۔ پھر وہی دھماکے، وہی حملے، وہی جنازے۔ اقوام متحدہ کہتی ہے 50 لاکھ سے زائد پاکستانی اس جنگ میں کبھی نہ کبھی بے گھر ہوئے۔ ورلڈ بینک کا اندازہ بحالی کے لیے $3 ارب درکار تھا۔ اور پھر 2024 کا وہ سال آیا جب صرف خیبر پختونخوا میں 14,535 انٹیلیجنس آپریشنز، 759 دہشت گرد مارے گئے، 272 فوجی، 140 پولیس اہلکار شہید، 165 عام شہری اس جنگ کا ایندھن بنے، اور امن کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ لیکن اس بار صرف گولیاں نہیں چلی بلکہ ایک نئی جنگ شروع ہوئی، بیانیے کی جنگ۔ ٹی وی سکرینوں پر الزامات گونجنے لگے، فوج کا دعویٰ، دہشت گردوں کو سپیس دی گئی، نیشنل ایکشن پلان دفن کر دیا گیا۔ عمران خان کا جواب: ہمارے دور میں دہشت گردی کم ترین سطح پر تھی، ہم نے امن کی کوشش کی، قبائلیوں کو عزت دی، اور اشرف غنی جیسے مخالف ماحول میں بھی افغانستان سے بات کی۔ تو اب سوال ہے، کون صحیح، کون غلط؟ ایک طرف ادارے، دوسری طرف عوامی مقبولیت کا شہزادہ، اور بیچ میں ایک پراسرار نیا چہرہ، 35 سال کا نوجوان جس کی سیاسی پہچان صرف اتنی تھی کہ وہ آئی ایس ایف میں نعرے لگاتا تھا، اور آج وہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے۔ نہ کوئی پرانی سیاسی وراثت، نہ قبیلے کا اثر، نہ کوئی تجربہ، بس ایک چپ سا سپاہی جو خان کے قافلے میں چلا اور اچانک اقتدار کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ تو سوال اٹھا، کیا سہیل افریدی عمران خان کا پروکسی وار ہے، یا خیبر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض دہشت گردی نہیں بلکہ طاقت کے نیٹ ورک کی نئی ترتیب ہے؟ تو جب دہشت گرد دوبارہ زندہ ہو چکے، جب باڑ کے گیٹ پھلانگے جا چکے، جب لاشیں گننے والے بھی تھک چکے، تو سوال اب یہ نہیں کہ دشمن کون ہے، بلکہ سوال یہ ہے کسے فائدہ ہو رہا۔
کہتے ہیں جنگ دشمن سے لڑی جاتی، لیکن اگر جنگ ہمارے اپنے فیصلوں سے ہو تو کیا ہر شہادت ایک قتل بھی ہوتی ہے؟ ہم نے باڑ لگائی مگر خلاف فیصلوں میں تھا، ہم نے معاہدے کیے اور بار بار دھوکہ کھایا۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا ہم اب بھی وہی غلطی دہراتے رہیں گے؟ کیا ہم سیکھیں گے یا بس دفن کرتے رہیں گے سوالوں کو بھی اور اپنے جوانوں کو بھی؟ آخر میں صرف ایک منظر بچتا ہے، ایک جنازہ، نہ بریکنگ نیوز، نہ وعدہ، نہ سوال، بس ایک پرچم اور ایک ماں کی خاموش آنکھیں۔